جو زکات دینے والے ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اب یہ دو آیتیں میں نے ایک ساتھ پڑھ دی ہے، ٹاپک ایک ہی ہے. اگلی فورتھ کیٹیگری آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. جو اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو جائز طریقے ہیں وہاں سے اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں، ناجائز نہیں جاتے، یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کی قرآن فہرست بیان کر رہا. آگے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر ایک ساتھ اس ٹاپک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. اور تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے، یعنی ان لمیٹیشنز کو جو کراس کرتا ہے، کسی اور طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، فرمایا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. مگر جو کامیاب ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنی ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاک بازی کی، اور فقط حلال طریقوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. جس ڈیٹیل بیان کی قرآن نے کہ ان کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ وہ کہیں اور نہیں جاتے. وہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، اور نوجوان پر شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوگا. آج کل میڈیا نے فحاشی اور اوریانی کو اتنا پھیلا دیا، آج آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، کان حرام سن رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اور جس نے اپنی شرمگاہ کی ویری سینسیٹیو پارٹس ان آور باڈی، سبحان اللہ. اللہ کے حبیب کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ حدیث میں نارملی یہ نہیں سنتے آپ کہ جنت کی گارنٹی مل جائے. ایک بار ایک صاحب بھی مجھے بولے کوئی ایسا عمل بتا دیں کنفرم جنت مل جائے. عمل کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کرم کرے گا، اس کے کرم سے جنت ملنی ہے. لیکن جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اس میں نبی پاک نے گارنٹی دی. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. دو چیزوں کی ضمانت دے دے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. یہ زبان کو حلال میں استعمال کرے اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حرام طریقے سے یوز نہ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا آسان ہو گیا جنت کا معنی. چلے جناب بہت لمبی فہرست سے باہر آ جاؤ نا. زبان صحیح کر لو اور شرمگاہ کی پاک بازی کر لو، اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے جنت عطا ہو جائے گی. اب اس میں حال یہ ہے کہ زبان حرام کرتے تھکتی نہیں، جھوٹ، غیبت، فحاشی، بے حیائی کی باتیں، دل آزاریاں اور شرمگاہ کی حفاظت، اس قدر برائی عام ہو گئی ہے. نہیں میرے میٹھے اسلام بھائی، یہ جوانی اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ نے نہیں دی. شیطان حملہ آور ہوتا ہے، یقیناً بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑا، لیکن یہی تو مقابلہ ہے نا. بندہ کہتا ہے نا جوانی میں چیلنج لینا ہے تو لو نا چیلنج، اور شیطان کو بتاؤ کہ میں شیطان کا نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا، روکنا ہے اپنے آپ کو، اور یہی اپنے آپ کو بچانا انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا نا، ان خوش نصیبوں کی کیٹیگریز بیان کی. اس میں ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا کہ جس نوجوان کی جوانی جو ہے وہ عبادت میں گزری ہو. تو جوانی عبادت میں گزارتا ہے نا، اس کو اللہ کے عرش کا سایہ. بڑھاپے میں عبادت کرنا کمال نہیں ہے، اصل کمال جوانی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اور کیا ہمارے پاس یہ گارنٹی؟ نوجوانوں کو کہو یار آپ نماز پڑھا کریں، آپ گناہ سے بچیں، تو کہتا ہے بھائی بوڑھا ہونے کے بعد تو میں نے اللہ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے؟ آپ کے پاس کتنے دن زندہ رہنے کی گارنٹی ہے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میں ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ میں سے کون کون ہے جو اس بات کی مجھے گارنٹی دیتا ہے کہ اگلے سنڈے تک میں زندہ رہوں گا؟ کوئی ہے؟ اچھا اگلے سنڈے تک گارنٹی نہیں ہے. اچھا کل صبح تک کی تو ہوگی کسی کے پاس کہ مارننگ تک زندہ رہوں؟ اچھا ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا. اچھا کسی کے پاس یہ گارنٹی اس ہال سے زندہ باہر جاؤں گا؟ یہ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو مجھے بتاؤ نا پھر کل کی پلاننگ کیوں کر رہے ہو؟ 50 سال کے بعد بس اللہ ہی کرنا ہے، بس تھوڑا انجوائے کر لو لائف کو، شادی وادی ہو جائے، اس کے بعد بس میں نے بالکل نمازی بن جانا ہے، گناہ چھوڑ دینے ہیں. آپ کے پاس جب صبح کی گارنٹی نہیں ہے تو یہ پلان کیوں لیٹ کر رہے ہو؟ اتنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو ان کا کال سناتا ہوں. ایک بار آخری وقت تھا، آپ کا بڑھاپے کی زندگی تھی اور بالکل لاسٹ اسٹیج تھا، وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. تو لوگوں نے
یوں سمجھیے کہ سہارا دے کر بٹھایا تو آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کرنے لگے اور تسبیح کرنے لگے، پھر رونے لگے اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ، اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت تمہیں اللہ کا ذکر یاد آیا؟ اس وقت کیا تھا جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی؟ حالانکہ وہ جوانی میں بھی عبادت کرنے والے تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ سے کہتے تھے بڑھاپے میں رب یاد آیا۔ جوانی یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ میں چند آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتا دیتا ہوں جو نوجوان ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا خوبصورت فرمان ہے ان کا، ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے۔ ہاں، اپنا کہتے ہیں یار زندگی ایسی گزارو بڑھاپا اچھا ہو جائے۔ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، جوانی ایسی گزارو کہ اللہ ناراض نہ ہو، اللہ تمہیں بڑھاپے میں بھی تمہیں سنبھالے گا، تم پر کرم فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہوں کہ 100 سال عمر تھی، دانت سلامت، آنکھیں سلامت، کان سلامت، نظر سلامت۔ لوگوں نے کہا حضور 100 ایئرز آپ کی ایج ہے، آپ اتنے صحت مند کیسے ہیں؟ فرمایا جب میں جوان تھا نا، میں نے اعضاء سے گناہ نہیں کیے، میں نے اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے جسم سے گناہ نہیں کیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ جب بڑھاپا آیا اللہ نے میرے سارے اعضاء سلامت رکھے۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو، آپ کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں ان آرگنز کو؟ یہ اللہ نہیں دیے نا، یہ تو طے ہے نا کہ یہ ہاتھ، پیر، زبان، شرمگاہ، آنکھیں، کان، ایوری تھنگ واٹ ایور آئی ہیو، سب اللہ نے دیا۔ جس نے دیا ہے وہ حساب بھی تو لے گا نا۔ آپ کی مرضی ہے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ پلیز اب میں آپ کو بڑی کمال کی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ میں جب بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کرے مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ کرے یہ سعادت ہمیں مل جائے۔ 2-3 حدیثیں ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان، وہ خوبصورت جوان کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند فرماتا ہے، ذرا سنیے گا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت چہرے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ۔ آئے ہائے، اللہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسا، خود اللہ کی رحمت سے ہی بنیں گے، اللہ بنا بھی دے اور پھر اللہ فرمائے فرشتوں سے کہ یہ میرا حقیقی بندہ۔ ایک اور حدیث سنیے گا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی شہوات نفسانی کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے باز فرشتوں کی مانند ہے۔ یہ ہے جوانی کا استعمال کہ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ آج بندہ کبھی رکتا بھی ہے نا تو اکیلے میں نہیں رک رہا ہو، دروازہ بند ہوا، جو دیکھنا ہے دیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ کہتے ہیں کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں، کسی اور علاقے میں چلتے ہیں، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا، جدھر بھی جاؤ گے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کاش گناہ کرتے وقت دل پہ یہ نقش ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایک اور بڑا درد ہے مجھے، نوجوان بیٹھے ہیں، کہ آج ایک اور کہانی یہ بن گئی ہے کہ ہماری ہر سیلیبریشن، ہماری ہر خوشی جو ہے اس میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ ہے کتنی عجیب بات۔ دنیا میں آپ کو کوئی گفٹ دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ اچھا گفٹ دے، بندہ کہتا ہے اس کو تو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا، بڑا خیال رکھتا ہے۔ اللہ نے کروڑوں گفٹ دیے مجھے اور آپ کو، آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، زبان دی، گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، ہاتھ والا بنایا، پیر والا بنایا، مال دیا، گھر دیا، عزت دی، اچھا پھر خوشی دی۔ جو اللہ خوشی دینے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچے کو پیدا ہونے کی خوشی میں پارٹی کریں گے، اس پارٹی میں کیا کریں گے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا۔ بچے کی تھوڑا بڑا ہوا، برتھ ڈے کرنی ہے، برتھ ڈے کریں بھائی، کون منع کرتا ہے؟ برتھ ڈے کریں گے، اس میں اللہ کو ناراض کرنے والا۔ خوشی رب دیے جا رہا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کی شادی کرنی ہے، اس شادی کی خوشی میں بھی اللہ کو ناراض کرنا۔ اور کتنا ناراض کرنا ہے؟ اتنا ناراض۔ کون سا کام ہے جو شادیوں میں آج نہیں ہو رہا؟ حالانکہ پوچھو ان سے کہ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ماں باپ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ بچوں کی شادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، رشتہ آیا اور اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اللہ نے گھر دیا، گھر کی اوپننگ پارٹی، اس میں اللہ کو ناراض۔ اللہ نے ایک نیا سال دیا، نیو ایئر پارٹی، پھر اللہ کو ناراض ہے۔ بندہ بیمار ہو کر صحت یاب ہوتا ہے، کہتے ہیں صحت کی خوشی میں پارٹی، پھر اللہ کو ناراض۔ ارے اللہ کے بندوں تمہیں رب دیے جا رہا ہے اور تم اسے ناراض کیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہماری نعمتیں چلی جاتی ہیں، بچوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، تھوڑے عرصے بعد بہو گھر پہ آ گئی یا بیٹی گھر پہ آ گئی طلاق لے کر، رشتہ ٹوٹ گیا، بڑی ناراضگی۔ اچھا شادی ہو گئی تو ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، کیا کرے؟
ارے تم نے اس شادی میں اللہ کو ناراض کتنا کیا تھا، کبھی سوچا؟ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں. ذرا میرا جملہ سنیے گا، اللہ کرے میری یہ بات آج دل میں اتر جائے. یہ سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ خوشی دے رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، میرے بچے، فیملی، دوست خوش ہو رہے ہیں، اور اس خوشی میں میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ نا، یہ عقل مندی ہے؟ ارے آج ایک بات طے کر کے جاؤ کہ میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے. یہ پاسبل ہے نا؟ بلکہ میں آج یوتھ کو، نوجوان کو ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک نیت کر کے جاؤ، یار میری جب بھی شادی ہونی ہے نا، میں نے کم از کم اللہ کو ناراض نہیں کرنا. کیوں؟ آپ کی شادی میں انجوائے کون کرے گا؟ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار. اچھا آپ کہیں گے یار ہم کوئی رسم نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تم خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے، تم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ایک تو لاکھوں روپے خرچ کرو گے، اس کے بعد اس سب کا وبال جو آئے گا وہ تم میاں بیوی پر آئے گا، اس کپل پر آئے گا کہ ان کی شادی میں یہ ہوا تھا. اینڈ آف دا ڈے اس کی سارے کمپلیکینسز وہ آپ نے بھگتنے ہیں. تو میں کیوں بھگتوں بھائی؟ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے میں اور میری بیوی اور آنے والے بچے اس لعنت کو کیوں بھگتے ہیں؟ ہم نے وہی کرنا ہے جو رب کی رضا. آپ کر کے دیکھو، پھر اس کی خوشیاں دیکھو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ خوشی میں شکر ادا کریں نا، نعمتوں کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. شادیاں اچھے انداز سے بھی ہوتی ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، بہت کمال کی بات کی. جب بھی اپنے کسی بچے کی شادی کرتا ہوں، ساتھ 2 غریب بچوں کی شادیاں بھی کر دیتا ہوں. رسمیں وسمیں نہیں کرتا، وہ پیسے ان غریب بچوں پہ خرچ کرتا ہوں. وہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے میرے بچوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کی خیر ہو جاتی ہے. یہ کرو نا، کمال ہے. ہر خوشی میں رب کو ناراض. اللہ کرے یہ شیطان کا وار ہم سمجھ جائیں. یہ مردود چاہتا یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم اس کی بات مان لیں. ہماری ہر سیلیبریشن میں ہم سیلیبریٹ کریں، اس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر ایسی سیلیبریشن کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے. قرآن خوانی کریں، نعت خوانی کریں، لنگر کریں، غریبوں کو کھلائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. اچھے کپڑے پہنے کون منع کرتا ہے؟ خود بھی پہنے، دوسروں کو بھی پہنا دیں. لیکن تکبر نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، تکلیف نہ دیں. ارے تم خوش ہو رہے ہو، پورا محلہ رات کو سو نہیں رہا. ایسی کون سی شادی ہے بھائی؟ ڈھول دھمکا، آتش بازی، لوگ نیند سے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے بارات آئی تھی، ایسا لگتا ہے محلے پہ حملہ ہو گیا کسی. اب بتاؤ یہ دل سے دعا نکلی تمہاری شادی کی رات ان لوگوں کے لیے؟ شادی کی رات تم نے ہائے لی ہیں، لیتے لوگ پھر کہتے ہیں یار خوشیاں نہیں مل رہی فیملی میں. تم نے آپ خود سوچے تھے یہ شیطان نے اب کون سے کام ہم سے کروا رہا ہے؟ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو جوان، تو نوجوان ہے، اس کو اپنے نفس کو بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب قرآن کی جو آیتیں ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، وہ اختتام کی طرف ہیں. There is no big list. اب ریوارڈ کی طرف ہم نے آنا ہے، مگر ایک قرآن اور بات فرما رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. کامیاب لوگوں کا ایک اور کام کیا ہے؟ فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. امانت رکھواؤ تو پوری واپس لوٹاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. آج کل تو ایک عجیب سے جملہ مشہور ہے، وعدہ ہی کیا تو وفا ہوگا. ارے اللہ کے بندو، مسلمان کا وعدہ سچا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب لوگ وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں اور امانت لوٹانے والے ہیں. امانت لے کے بھاگنے والے نہیں ہیں. لیکن اب جو یہ کرنے والے ہیں، پھر آگے قرآن آخری بات، پھر انعام کی طرف آ جائیں گے. آپ کو اگر تھوڑی دہرائی کریں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، فضول کام کرنے والے نہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور 5واں فرمایا امانتوں کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے. ابھی تک تو 5 ہی آلموسٹ باتیں ہوئی نا، اب 6ٹھی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد انعام ہے. قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. پھر نماز آ گئی. لک ایٹ دا ویلیو آف نماز. قرآن کہتا ہے وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے کہا نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پراپر ٹائم پہ حفاظت کر کے پڑھتے ہیں، نماز ضائع نہیں ہونے دیتے. لوگ کہتے ہیں یار شام کو ساری پڑھ لیتا ہوں، بریک فاسٹ لنچ بھی ڈنر میں کر لیا کرو نا. بریک فاسٹ کے وقت بریک فاسٹ یاد ہے، لنچ کے وقت لنچ یاد ہے، کاروبار کے وقت کاروبار یاد ہے، رات کو ساری نمازیں پڑھنی ہے. ٹائم پہ پڑھنی ہے، حفاظت کرنی ہے نماز کی. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، جس نے اپنی زندگی میں نماز کو پراپر انوالو کر لیا نا، اب اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس کو الٹا بے چینی شروع ہو جاتی ہے. جس طرح آپ نے کبھی دوپہر کا کھانا نہ کھایا ہو تو رات کو کیا ہوتا ہے، شام کو ایک انر الارم بج رہا ہوتا ہے، یار آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ہے، یار ابھی تک نہیں کھایا، ابھی تک ڈنر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو زندگی میں انوالو کیا ہے. جاب نہیں چھوٹتی، اسکول نہیں چھوٹتی، دوست نہیں چھوٹتے، نماز کیسے چھوٹ گئی؟ اچھا پھر کچھ لوگ ملتے کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، باقی 4 پڑھ لیتا ہوں. میں ان سے